لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ نے جہاد بھی سمجھایا اپنی سیرت سے. احد کا میدان ہے، 70 صحابہ زخمی ہیں، 70 شہید ہیں، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئیں، پیٹ چاک ہو گئے. مدینہ کے ایک ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جان سے پیارے تھے ان کے بھی دانت شہید ہیں. وارث شاہ مولا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے قرآن دی تفسیر لکھی ہے. انہوں دا باپ سکھ سی. لوگوں نے آکھیا کیا قسمت ہے، سکھ دا پتر تفسیر لکھے تو سید دا بال ہیر لکھے. پتہ نہیں وہ واقعہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. تو وارث شاہ نے انہوں چک دیتا. لیکن وارث شاہ بھی گل کدے کدے اللہ منہ چو کڈا دیندا ہے. وارث شاہ کہندا ہے تقدیر رب دی نو کون موڑے، تقدیر پہاڑاں نو پٹ دیے، کڈ آدم ہوا نو بہشت وچوں اتے زمین دے سٹ دیے، تے یوسف جے حسین شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دیے. وارث شاہ دند نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دیے. ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا لیڈر تھا، اس نے آواز لگائی احد کے میدان میں، جہاد میں محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو. کہتے ہیں هل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا چپ رہو. پھر کہتے ہیں هل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے، میں چپ رہو. کہتے ہیں هل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے، فرمایا چپ رہو. اس نے کہا ہم نے ان تینوں کو شہید کر دیا. اس وقت کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے تھے، آج کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے ہیں. اس وقت کا کفر بھی چاہتا تھا کہ اگر ابو بکر عمر پہ ہاتھ صاف ہو جائے تو سارا اسلام گیا، اور آج کا کفر بھی چاہتا ہے کہ ابو بکر عمر کو کسی طرح نکال دے. تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اٹھیں گے بھی کٹھے، جنت میں بھی کٹھے جائیں گے. اس نے جب دیکھا کہ یہ تینوں نہیں ہیں تو اپنے مشکل کشا کا نعرہ لگاتا، اولا ہبل، ہبل جیت گیا، ہبل کی جے، ہبل زندہ باد. محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پہلے ذات کا مسئلہ تھا، اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. دو جواب. عمر جواب دو. جناب کیا جواب دیں؟ فرمایا تو اس کو کہہ اللہ والا وجل 70 زخمی ہیں، 70 شہید ہیں، میں زخمی ہوں، لیکن جب تک جسم میں جان ہے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے. اللہ اعلیٰ بلند ہے. وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، جائیں گے وہاں جا کے چادر چڑھا. یہ نا قبر پرست کہتے انہیں تو مدار ہی کو نہیں 650 نے. لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری درگاہ ہے عزا، تمہاری درگاہ کوئی نہیں. عمر جواب دو. جناب کیا جواب؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارمان رہ گئے ہیں تو ٹھنڈے کر لینا، اگلے سال پھر آنا. فرمایا ہاں. زخمی تھے 70 شہید، 70 زخمی تھے، لیکن آپ نے چیلنج قبول کیا. کافر پکارے، تم کی سیرت ہے چیلنج قبول کرنا. میں ہاں اگر تو آئے گا میں محمد بھی اپنے مجاہدین لے کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور صحابہ کرام اسی غیرت کے ساتھ آگے چلے. روم کا بادشاہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتے یہ جن ہیں کہ دیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. سنتا ہوں آج یہ شہر لے گیا، کوئی اس کا ساتھی پکڑو محمد رسول اللہ کا. عبداللہ بن حذافہ گرفتار ہو گئے. کہتا ہے جی یہ صحابی چھوڑ دے دین، چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آدھی حکومت لے لے، بیٹی کا رشتہ لے لے. صحابی کہتا ہے آدھی نہیں، تیری پوری حکومت، پوری دنیا کی حکومتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی جہاد کا لمبردار جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. آگے بات کر، بول آگے. کہتا ہے تجھے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتا ہے یہ نتیجہ لینے کے لیے تو نکلے ہیں. کہتا ہے بڑی باتیں کرتا ہے. کڑاہے میں تیل جلاؤ، تیل کھولنے لگا، کہا اس کے 2 ساتھیوں کو پکڑ کے پھینکو. وہ جاتے ہی شہید ہو گئے، ہڈیوں سے جسم علیحدہ ہو گیا. کہتا ہے دیکھا؟ کہتا ہے دیکھا ہے.
کہتا تیار ہو جا. کہتا میں تو پہلے تیار تھا, میں سوچ رہا تھا میرا نمبر لگے گا, خوش نصیب تھے جو بازی لے گا. کہتے یار یہ کیسے لوگ ہیں, پھینکو اس کو بھی. جب لے جایا جانے لگا تو رونا شروع کر دیا. کہتے جناب رو رہا, ہاں موت دیکھ کے آ جاؤ آ جاؤ, پچھتا رہا, ہاں چھوڑ دو رسول اعظم کا ساتھ, چھوڑ دو جہاد. نہیں تو پچھتا کیوں؟ کہتے میں تو نہیں پچھتا رہا. کہتا روتا کیوں ہے؟ کہتا ہاں دین کی خدمت کرتا تھا, جہاد کرتا تھا, مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا, رسول اعظم کی تابع داری کرتا تھا, لیکن اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی شہادت کی موت بھی ملے گی. آج جب کہ شہادت کی موت مل رہی ہے تو خوش ہوں کہ جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا. روتا اس لیے ہوں کہ آج اللہ کی جناب میں جان دینے کا وقت آیا. تو کہتا ہوں عبداللہ ایک جانی دے گا, چھوٹی سی جانی. کاش عبداللہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی, میں ایک ایک کر کے رب کے حضور تڑپ تڑپ کے پیش کرتا. اس نے کہا ان کا کون لڑے گا ایسے لوگوں سے, لولے لنگڑے اپاج کھوکھلے بے روح قسم کے مسلمان. کراچی کے نزدیک ایک جہاز لوٹا گیا, مسلمان عورت نے چیخ مکاری, کہاں ہے مسلمان حکمران؟ حاکم کو اطلاع ہوئی, لبیک یا اختہ, میری بہن میں ابھی آیا, میری بہن میں ابھی آیا, میرا انتظار کر. محمد بن قاسم کو بھیجا رحمہ اللہ لشکر دے کر, تازہ گھوڑے دم لیے آگے منزل پہ ان کو تھکے ہوئوں کو چھوڑا. پھر اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا, پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا, یہاں کے راجہ داہر کو تیرے بابے نے لڑکارا تھا, ہندوؤں کے بابے کو. تاریخ اپنی یاد کر. اور کہا کیا ہوا؟ کہتا گنڈے تھے. میں کیا؟ اچھا. پورا کراچی سندھ ملتان مسلمانوں نے اپنی ایک بہن کی قیمت وصول کی جب مسلمان زندہ تھا. اور آج خنزیروں بندروں کی اولاد یہودی ان سے مسلمان پٹ رہے ہیں اور باقی ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھی, اس کو کہا گیا کہ صحیح حدیثیں ہیں کہ قیامت کے نزدیک مسلمان یہودیوں پر غالب آئیں گے. کہتا آئیں گے. جو مدینہ کے یہودی تھے وہ بھی مانتے تھے کہ یہ رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسد بغض کوڑ. تو کہتے ہیں کہ وہ لشکر پیدا ہو, کہتا ہے ہم نے دور دور تک کتنا انتظام کر دیا ہے کہ وہ لشکر پیدا ہی نہ ہو. کیوں؟ ان کی شکل صورت میں یہودیت, لباس میں یہودیت, تعلیم میں یہودیت, معیشت میں یہودیت, معاشرت میں یہودیت, سر سے لے کے پاؤں تک یہودیت, شادی غمی میں بہنوں کے سامنے بھائی ننگے, بھائیوں کے سامنے بہنیں ننگی, ہاں ٹیٹ بریک قسم کے لباس, سب ننگے ننگیاں ننگے ننگیاں. ہم نے وہ انتظام کیے وہ لشکر پیدا ہی نہ ہو. کہنے لگے کہ وہ لشکر پیدا ہوگا. کہتے ہوگا. کب پیدا ہوگا وہ لشکر جو یہودیوں پر غالب آئے گا؟ وہ کہتی ہے کہ جب مسلمانوں کی صبح کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں. اس نے کہا اب تو اسرائیل مضبوط ہو گیا نا, اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے الحمدللہ, اور ذلیل ہوگا اب. لیکن بظاہر وہ مضبوط تھا. تو اس وقت تو بہت غربت تھی اسرائیل میں, تو اس نے اتنے ہتھیار خریدے, معاہدے کیے. اس نے کہا یہاں بھوک ہے, اتنے معاہدے کر رہی ہے, اس لاکھ تو خریدے. کہتا ہے یہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا ہے. وہ کیسے؟ کہتا ہے جب محمد رسول اللہ مسلمانوں کا پیغمبر دنیا سے گیا نا, جو اس نے آخری رات گزاری نا, تو اس کے گھر میں کھانے کے لیے نا دانے نہیں تھے. اس نے لوہے کی زرہ رکھ کے نا تو جو لیے تھے گھر میں کھانے کے لیے اپنی بیویوں کے لیے. اور اس کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑوسن سے تیل مانگا تھا. رات اندھیری تھی, آخری رات جو آسمانوں کے مہمان نے اپنے حجرے میں گزاری, تو وہ جو تیل لیا گیا نا, دیا جلا تھا, وہ اس نے پڑوسن سے ادھار لیا تھا. یہ حالت تھی. لیکن حجرے میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ وراثت دے کے گیا جہاد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا تم دسترخوان کی مانند ہوگے اور دشمن تم پہ ٹوٹیں گے جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر. صحابہ میں غیرت تھی. کہا جناب ہم تھوڑے ہوں گے. میں نہیں, انتم غصہ, ان کا غصہ حسین, تم بہت ہوگے سلاب کے تنکوں کی مانند, تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی. کیا وجہ؟ جناب تمہارے اندر وہن آ جائے گی. وہن کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت. آج دنیا کی محبت کی چربی دماغوں پہ چڑھی, آنکھوں میں پلاٹ, زمین, دکان, پیسہ, پیٹ, پلیٹ, حکمران بھی, عوام, بس اسی کام میں لگے ہوئے. اور تم جہاد سے دور رہو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت رسوائی کرے گا. مسلط
لا ينتظر شیء حتی ترجعوا الی دینکم، جب تم کاروبار میں اتنے مشغول ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں کہ جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک تم دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ اور دین کی طرف لوٹنا اس وقت کیا ہوگا؟ جہاد، اس وقت سارا دین جہاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سبزے کی توفیق دے، اور فسق و فجور، فاشریانی، لولے لنگڑے کھوکھلے بے روح قسم کے مسلمان 10 لاکھ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کافر کی ایک دھمکی کافی ہے۔ کتنے جی مسلمان کتنے نے، جی مسلمان کتنے نے؟ اقبال کہہ گیا شور ہے دنیا میں کہ مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ لیکن الحمدللہ گئے گزری میں الحمدللہ جہاد جاری ہے کئی محاذوں پر، وہاں حماس کی اللہ مدد کرے، ان کے ساتھ جو ہیں بازی الٹ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ نکلتے ہیں سرنگوں سے جیسے شیر نکلتے ہیں، اور ان کو تباہ کر کے، اور کئی ان کے زندے پکڑ کے پھر سرنگوں میں لے جاتے ہیں جیسے شیر اپنا شکار لے کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہری ہے شوق تمنا میری، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، دفاع کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر بیدا پر جھکی تو نہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم علیک بالیہود والنصارى، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اذل الکفر والکافرین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔